دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی۔ احتیاط کریں، دوسروں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے۔ اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، یہ اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ مکان کی تعمیر جب مکمل ہو جائے تو یا ظاہر و 7 دن تک 1113 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے اسے مکان کی دیواروں پر چھڑک دیں۔ انشاءاللہ مکان آفات سے محفوظ رہے گا۔ آٹے کی بوری میں چٹکی بھر سونف کا پاؤڈر ڈال دیں، آٹے میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اور روٹی کھا کر 1 چٹکی ہلدی چاٹ لیں، سارا کھانا فوراً ہضم ہو جائے گا۔ چنے کے دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا۔ نمبر 1، امانت میں خیانت نہ کرنا، گفتگو میں سچ بولنا، حسن اخلاق سے پیش آنا اور رزق حلال کمانا۔ صبح کا سونا منحوس ہے، یہ رزق کو دور کرتا ہے، انسان کے چہرے کا رنگ زرد و بدنما کر دیتا ہے، اور یہ سونا تو بالکل منحوس ہے۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے، لہٰذا اس وقت سونے سے پرہیز کرو۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، اور گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہو تو رات کو مسواک کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے سورہ یونس 1 بار پڑھ کر پانی کو پھونک مار کر پی لیں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے بعد شوگر کا نشان تک نہیں رہے گا۔ پرانی قبض دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد انجیر کھائیں، 4-5 عدد بیج سمیت پکے امرود کھائیں، انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو پڑھنے سے پہلے سورہ الم نشرح مکمل پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں اور یا اللہ یا رحیم یا ہادی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ رب العزت اچھے نتائج عطا فرمائیں گے۔ رزق کو کم کرنے والی 5 چیزیں: مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا، قبرستان میں ہنسنا، نماز قضا کرنا، سجدہ تلاوت نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر شوہر کی روح کو ہدیہ کریں، شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ مکڑی کے جالے زیادہ ہوں تو کمرے میں اگربتی جلائیں، مکڑی جالا نہیں بنائے گی۔ حضرت لقمان کی بیٹے کو نصیحت: عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو یاد رکھنا۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر پی لیں۔ 5 ہفتے اس عمل کو جاری رکھنے سے کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنا لیں، کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔
منفی سوچ رکھنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پئیں، روز 1 انچ تک قد لمبا ہوتا جائے گا۔ مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ اور پاؤں پر مساج کریں، 100 سال تک ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید رہے گا۔ جو عورت 3 حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لیں، ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے۔ نمبر 1 نگاہیں نیچی رکھتی ہو اور نمبر 2 کم بولتی ہو۔ نمبر 3 حسن اخلاق والی ہو۔ اگر کسی کے منہ میں چھالے پڑ جائیں یا بدن میں پھنسیاں ہو جائیں تو وہ سورہ والضحیٰ 4 مرتبہ پڑھ کر شوگر پر دم کر کے چبا لے، انشاءاللہ راحت ہو جائے گی۔ سونے سے قبل بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا کریں اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اس سے برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند بھی سکون سے آئے گی۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ آنکھوں میں سوجن ہو تو عرق گلاب کے چھینٹے ماریں۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، پیشاب کا رک رک کر آنا دور ہو جائے گا۔ اگر داڑھی کے بال گرنے لگیں تو یہ مردانہ طاقت کم ہونے کی علامت ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے متلی اور موشن میں آرام ملتا ہے۔ ادرک متلی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کمر درد سے نجات کے لیے چھلکے کے بغیر ماش والی دال کو گرم پانی سے دھو کر دھوپ میں خشک کر لیں، پھر اس میں برابر مقدار میں سونف مکس کر کے پیس لیں اور 1 چمچ صبح نہار منہ کھائیں، چند دن میں ہی فرق نظر آ جائے گا۔ پیٹ میں گیس رہتی ہو تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھائیں، انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت دودھ پی کر ایک دم نہیں سونا چاہیے، کیونکہ فوراً سو جانے سے یہ ہضم نہیں ہوتا اور عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل لگا لیا کرو، 90 سال تک سر میں درد نہیں ہوگا۔ جس گھر میں بطخ بچے دے اس گھر میں چوہے نہیں آتے۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں اور گوشت اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔